السلام علیکم ناظرین و سامعین، ہسٹری اینڈ ڈرامہ میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ایک سوال کے گرد گھومتی ہے کہ کیا اپنے گھر کو بچانا دہشت گردی ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں اور اچانک کوئی شخص آ کر کہے کہ اس گھر سے نکل جاؤ، یہ میرا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے پوچھیں گے کہ میں تو یہاں 20-25 سالوں سے رہ رہا ہوں، یا یہ گھر ہمارے دادا پر دادا کا ہے تو آپ کا کیسے ہو گیا؟ آگے سے وہ شخص کہے کہ تمہارے پردادا سے 2000 سال پہلے اس گھر میں میرے پردادا لکڑ دادا رہتے تھے، اس لیے یہ گھر اب بھی میرا ہے، تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ یقیناً اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کا کہیں گے، لیکن اگر اس دوران وہ اسلحہ نکال لے اور پھر آپ کو دھمکیاں دے، پھر آپ پولیس کو بلائیں گے، ان کے سامنے صورتحال رکھیں گے یا عدالت میں جائیں گے؟ چلے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ عدالت میں چلے گئے، تو 2000 سال قدیم ملکیت کو کیا کوئی عدالت تسلیم کرے گی جبکہ اس شخص کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹ بھی نہ ہو؟ یقیناً وہ اس شخص کو سرزنش کرے گی، لیکن اب وہی شخص عدالت کے حکم کو خاطر میں نہ لائے اور ہر تیسرے روز آپ کے گھر پر آ کر آپ کو خوف زدہ کرے، دہشت زدہ کرے، پھر اور اس کے کچھ عرصے بعد زبردستی آپ سے آپ کا ہی گھر خالی کرا لے، پھر کیا آپ اس اقدام کو درست قرار دیں گے؟ اب ایک اور سینیریو، وہ شخص آپ کو ڈرا دھمکا رہا ہے اور خوف زدہ کر رہا ہے، پھر آگے بڑھ کر عدالتی حکم کے باوجود حملہ بھی کر رہا ہے، پھر کیا آپ چپ رہیں گے یا کوئی جوابی کارروائی کریں گے؟ چلیں اگر آپ اس ظلم پر خاموش ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ اس ظلم کے خلاف اپنا دفاع کریں گے تو کیا یہ دہشت گردی ہوگی؟ اب اس سارے منظر نامے کو فلسطین پر منطبق کر کے دیکھیے۔ ایک سرزمین، وہاں لوگ آرام سے رہ رہے ہیں، اچانک کچھ افراد وہاں پناہ گزین کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ زمین تو آج سے 5000 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کی تھی، اس لیے اب ہم یہاں رہیں گے۔ پھر وہ دھونس سے اور سیاسی چال بازیوں سے وہاں کے باسیوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہیں۔ وہاں کے لوگ جب بین الاقوامی اداروں سے رجوع کرتے ہیں تو وہاں سے بھی واضح موقف آتا ہے کہ زبردستی زمین پر قبضہ کرنا قانوناً غلط ہے، لیکن باہر سے آنے والے جو پناہ گزین کی حیثیت سے آئے تھے اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد باقاعدہ مسلح جنگوں کا آغاز بھی کر دیتے ہیں۔ اب جب مقبوضہ علاقے کے لوگ اپنا دفاع کرنا شروع کرتے ہیں تو انہیں فوراً دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے اور واضح دہشت گردی کرنے والے کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے۔ آج بھی کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ، میڈیا، 2-3 ملکوں کو چھوڑ کر باقی تمام ممالک کی ہمدردیاں بھی اسی حقیقی دہشت گرد کے ساتھ ہیں۔ ہم جو خود کو اسلام کا خادم اعلیٰ سمجھتے ہیں ابھی تک چپ سادھے بیٹھے ہیں، اور باقی ممالک بھی سوائے تیونس، چیچنی اور لبنان کے سب تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کے فارمولے پر عمل پیرا ہیں۔ دیکھا جائے تو دنیا کے تمام ممالک کی بیشتر عوام فلسطینیوں کو حق بجانب سمجھتی ہے، تاہم ان کے حکمران۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سب سے نچلے لیول سے آغاز کریں تو ہم اپنے دل میں حق کی محبت گہری کر سکتے ہیں۔ جب محبت ہوگی تو ہی کوئی عملی کام ہو پائے گا۔ اس کے بعد ہم اپنے بچوں کے دلوں میں حق کی محبت کے بیج بو سکتے ہیں۔ آج کل کے بچے سب سمجھتے ہیں، انہیں آسان الفاظ میں مسجد اقصی کی اہمیت اور اس سے محبت کرنے کی فرضیت سمجھا سکتے ہیں۔ تھوڑا اوپر جائیں تو اپنے حلقہ احباب میں یہ شعور اجاگر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ حق کو حق کہنا بھی بہت بڑا مارکا ہے۔ تھوڑا اور اوپر جائیں تو مستند اداروں کو مالی امداد فراہم کر سکتے ہیں۔ تھوڑا اور اوپر جائیں تو سوشل میڈیا کا درست استعمال کرتے ہوئے
اپنی اپنی حکومت پر زور ڈال سکتے ہیں کہ وہ کوئی واضح موقف لے، اور اس سے بھی اوپر استطاعت ہو تو امدادی سامان ہمراہ لے کر خود جائیں، اور آخر میں اگر واقعی ہم میں ہمت اور حوصلہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ارض مقدس جا کر اپنا فرض ادا کریں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمانہ آخرت میں ایمان شام میں ہوگا، اور شام سے مراد نہ صرف شام یعنی سیریا ہے، بلکہ فلسطین اور آج کل اسرائیل، یہ سارا علاقہ ارض مقدس کہلاتا ہے۔ آخر میں میری آپ سب احباب سے درخواست ہے کہ اس وقت جب حق اور باطل کا معرکہ ہم سب کے سامنے ہے، ہم اپنی ایک ایک صلاحیت جو خدا نے ہمیں دی ہے اس کا ادراک کریں اور اسے حق پر ثابت قدم افراد کے لیے لگا دیں۔ اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، بول سکتے ہیں تو بولیں، سوشل میڈیا ہینڈل کر سکتے ہیں تو منظم کمپین چلائیں، صاحب استطاعت ہے تو اپنے اسلاف کے مانند جتنا ہو سکے دے ڈالیں، کمپیوٹر گرافک ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو اس موضوع کو ہائی لائٹ کریں، اللہ نے آواز کی خوبصورتی عطا فرمائی ہے تو ایمان بڑھا دینے والے اشعار پڑھیں، غرض جس قدر ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق اس حق اور باطل کے معرکے میں حق کا ساتھ دے، اس کی قوت اور اس کی طاقت بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری کوششیں قبول فرمائے، آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔